ڈیئر لسنرز، السلام علیکم۔ کیا حال احوال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اور آج جو نیا ناول لے کر میں حاضر ہوئی ہوں تو یہ بھی میں نے ابھی تک مکمل طور پر نہیں پڑھا ہے۔ ہوپس ہو کہ اچھا ہوگا۔ کہانی مجھے تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگی اور اس کی ایپیسوڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گی، 8 سے 9 ایپیسوڈ ہوں گی اس کی۔ اور ناول کیسا ہے یہ شروع سے تو اچھا ہی لگ رہا ہے، آگے جا کے کیسا ہوگا معلوم نہیں۔ اس کے علاوہ اپنے نئے اور پرانے سننے والوں کو بتا دیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو اور انہیں مسئلہ پتہ نہ ہو، تو آپ سب کو میں بتا دوں کہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کے نیم سے جو ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اسے آپ لوگ ایک بار ضرور سن لیں اور اس کے بعد اس مسئلے سے نکلنے کے لیے میری مدد کریں۔ کرنا کچھ خاص نہیں ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ یہ چینل بھی کنٹینیو رکھوں گی، لیکن اگر اس کی مونیٹائزیشن انیبل نہیں ہوئی تو مجھے ہو سکتا ہے اسے ختم کرنا پڑے۔ تو اس صورت میں ہم دوسرے چینل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہیں، اسی لیے میں نے دوسرا چینل بنایا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ تو اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے اسٹارمم نے۔ ناول کا نام ہے اے دل سودائی، مصنفہ ہیں نازیہ زمان، قسط نمبر 1۔ کھانا کیسے نہیں بنایا تو نے؟ کیا کرتی رہی تھی سارا دن؟ کس عاشق کے خیالوں میں کھوئی تھی؟ یہ تیرے باپ کا گھر ہے جہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑی رہتی ہے؟ بھوکا مارنے کا ارادہ ہے مجھے؟ میں مرا تو تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، ہڈ حرام عورت۔ جس کام کے لیے تو آئی ہے جب وہ بھی نہیں کر سکتی تو میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ کیا کام ہے تیرا؟ نکل یہاں سے، چل نکل۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کچن کا بکھراوا دیکھتی وہ اس وقت سخت خوف زدہ ہو گئی تھی جب جبران نے اسے بازو سے پکڑ کر داخلی دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ نیند سے سوجی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی، کمر پر ہاتھ ٹکائے عدم دلچسپی سے تمام حالات ملاحظہ کرتی فرخندہ بیگم یکدم ہی جیسے ہوش میں آتی ان دونوں کی طرف بڑھی تھی۔ ہائے جبران، یہ نہ کر بیٹا، 2 مہینے تو ہوئے ہیں اسے اس گھر میں آئے۔ اے کمبخت، چھوڑ اسے۔ ارے میری ناک کٹوائے گا کیا؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں اپنے بھائی کو؟ کومپل کا دوسرا بازو سختی سے پکڑ کر انہوں نے بیٹے کو کسی انتہائی قدم سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی آنکھوں کے آگے وہ اے سی، فریج، ٹی وی اور دیگر قیمتی سامان گھوم رہا تھا جو کومپل جہیز میں لے کر ان کے غریب خانے میں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے بھائی کے مزاج ان کے بیٹے کے مزاج سے بھی زیادہ برہم تھے۔ اگر کوئی بات ناگوار گزرتی تو کسی بھی قسم کے نفع نقصان سے بے پرواہ ہو کر وہ الٹے سیدھے فیصلے کر ڈالتے تھے۔ جبران تو پھر بھی حالت نشے میں غصے سے پاگل ہو جاتا تھا۔ فراز صاحب کی تو ناک پر 24 گھنٹے غصہ دھرا رہتا تھا، جسے بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے ہی وہ بے تکلفی سے ہر کسی پر نکال دیتے تھے۔ جبران، آپ میری بات تو سن لیں، کچن میں کچھ تھا ہی نہیں تو میں کیا بناتی؟ میں خود کل رات سے بھوکی ہوں۔ میں نے کل رات ہی بتایا تھا نا آپ کو، آج بھی اتنے میسیجز کیے لیکن آپ نے کچھ لا کر ہی نہیں دیا۔ جبران کی سخت گرفت سے بازو چھڑوانے کی جد و جہد کرتی وہ بھیگی کانپتی آواز میں ایک ہی سانس میں بول گئی تھی، اچھا تو یہ بھی میرا قصور ہے؟ جب تیرے نصیب میں ہی رزق نہیں تھا تو میں کہاں سے لاتا؟ جس بات پر وہ رات کے 1 بجے نشے میں جھولتا چیخ چلا کر پوری گلی کی نیند حرام کر رہا تھا، اب وہی بات خود پہ آنے پر عجیب و غریب دلیل نکال رہا تھا۔ پھوپھو سمجھائیں انہیں۔ حلق میں آنسو اٹکنے کی وجہ سے اس کی آواز بہت گھٹی گھٹی نکل رہی تھی۔ ارے کم وقت، کیا اناب شناب بک رہا ہے؟ رات کے 1 بج رہے ہیں، کچھ خوف خدا کر۔ اپنے گھر کی عزت کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ فرخندہ بیگم اس دنگے فساد کی عادی تھیں اور یہ بھی چاہتی تھیں کہ کومپل بھی عادی ہو جائے، لیکن یہ بات انہیں ہرگز گوارا نہیں تھی کہ جبران رات کے 1 بجے اسے گھر سے باہر نکال دے۔ وہ اپنے بگڑے بیٹے کی ہر حال میں پردہ پوشی کرتی رہتی تھیں، لیکن خون کا رشتہ ان کا کومپل سے بھی تھا، اوپر سے برہم مزاج بھائی کا خوف الگ۔ ایسے کھوٹے نصیب والی عورت مجھے نہیں چاہیے جو اپنے نصیب سے اناج کا ایک دانہ تک اس گھر میں نہ لا سکے۔ فضول کی درد سری اور نیا خرچہ متھے لگا دیا ہے آپ نے میرے۔ مجھے ضرورت نہیں ایسی عورت کی۔ نکل تو میرے گھر سے اور میری زندگی سے، خود بھی بھوکی مرے گی اور مجھے بھی بھوکا مارے گی، کسی کام کی نہیں ہے تو۔ طلاق دیتا ہوں میں تجھے، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جبران اور بھی مغلظات اگل رہا تھا لیکن کومپل مزید ایک لفظ نہیں سن پائی تھی۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش بھی ترک کر دی تھی، وہ بس بے یقین نظروں سے جبران کو دیکھتی رہ گئی تھی۔
یہاں تک کہ جبران نے اسے گھر سے باہر دھکیل کر دروازہ اس کے منہ پر دھاڑ سے بند کر دیا تھا۔ اندر سے فرخندہ بیگم کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جو جبران کو کوستے ہوئے شاید دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جبران انہیں دروازہ کھولنے نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ دروازہ کھلنا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا تھا، زندگی کے دروازے تو بند ہو چکے تھے نا۔ بس ختم ہو گیا وہ رشتہ جو بچپن سے اس کی روح سے جڑا ہوا تھا۔ کیا ایسے ہی کھڑے کھڑے چند لفظوں میں آسمانوں پر بننے والے رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ ایسے رشتوں کا آخر وجود ہی کیوں ہے، جس کی جڑیں اس قدر کھوکھلی ہوتی ہیں کہ فقط چند لفظ اس رشتے کو سرے سے ختم کر دیتے ہیں؟ اس لمحے کے لیے اسے اتنا سجایا سنوارا گیا تھا، اس لمحے کے لیے اس کے باپ نے پائی پائی جوڑ کر اسے ہر وہ چیز دی تھی جو اس کے اپنے گھر میں بھی موجود نہ تھی۔ اس لمحہ رسوائی کے لیے وہ دونوں ابرو اٹھائے غیر مرئی نقطے پر جمائے بالکل خالی اور ذہنی کی حالت میں ہاتھ پیر چھوڑے کھڑی تھی، جب زندگی پر بند ہونے والا وہ دروازہ کھلتا چلا گیا اور اندر سے آتی بلب کی دودھیا روشنی نے اس کے بے حال سے حال کو فرخندہ بیگم پر عیاں کر دیا تھا۔ ہائے میری بچی، ذرا نہ سوچا کیا گنوا رہا ہے بے غیرت؟ ارے سب کچھ لٹا دیا، کچھ نہ رہا، میری بچی سے سب کچھ چھین لیا تو نے کمبخت، اس موئے نشے نے برباد کر دیا تجھے اور تو نے ہمیں۔ باہر نکل کر اس کا ساکن وجود اپنے سینے سے لگاتی وہ گھر کی طرف منہ کر کے چلانے لگی اور اسے اپنے ساتھ لگائے گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ اندر داخل ہو کر کومپل کی ساکت نظروں میں جنبش ہوئی تھی۔ جبران سامنے ہی پلنگ پر نہ جانے سو رہا تھا یا نشے کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا اس کا خوبرو چہرہ اس وقت بلا کا پرسکون لگ رہا تھا، کسی بھی ملال سے آری۔ کسی پر زندگی حرام کر کے کوئی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا تھا؟ فرخندہ بیگم کے بازو کے حلقے میں زندہ لاش کی طرح چلتے ہوئے وہ گردن موڑے اپنی دھندلی نظروں سے تب تک جبران کو دیکھتی رہی تھی جب تک کمرے میں داخل نہیں ہو گئی تھی۔ فرخندہ بیگم نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو کومپل نے بھی چہرہ سیدھا کر لیا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر فرخندہ بیگم نے اسے سائڈ ٹیبل پر دھرے جگ سے پانی گلاس میں نکال کر دیا، جسے لینے کے لیے کومپل نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ خجل ہوتی وہ خود ہی اسے زبردستی پانی پلانے لگی، لیکن اسے ایک گھونٹ حلق میں نہیں اتارا جا رہا تھا۔ لیکن فرخندہ بیگم جب اس کے مسلسل انکار کے باوجود اسے پانی پلانے پر بضد رہیں، تب تیزی سے اٹھ کر وہ کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اندر آتے کے ساتھ ہی اس کی نظر واش بیسن کے آئینے میں نظر آتے اپنے زمانوں کی تھکن سجائے چہرے پر پڑی اور اس کا ضبط جواب دے گیا۔ فرخندہ بیگم جو باتھ روم کے باہر کھڑی اسے پکار رہی تھی، اس کے رونے کی آواز سن کر اپنی جگہ گمسم سی رہ گئی تھی۔ کچھ پل ترہم بھری نظروں سے بند دروازے کو تکتی وہ ٹھنڈی سانس بھر کر مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ایک افسوس بھری نظر جبران کے سوئے وجود پر ڈالتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جو نقصان ہوا تھا اس کا کوئی ازالہ نہیں تھا، سو وہ ساری رات جاگ کر اور پریشان ہو کر کیا کر لیتی؟ سو پلنگ پر لیٹنے کے چند لمحوں بعد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئیں۔ روتے روتے وہ کب سو گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بیڈ پر سکڑ کر لیٹی وہ نیند میں بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کا گندمی رنگ رونے کی وجہ سے ہلکا سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ناک اور گال سرخ ٹماٹر ہو رہے تھے۔ میٹھی میٹھی لپسٹک سے سجے ادکھلے ہونٹوں کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے وہ اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ کومپل کی چھٹی حس نے اسے نیند میں ہی چوکنا کر دیا تھا۔ پٹ سے آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکتے جبران کو دھکا مار کر خود سے دور دھکیل دیا اور تیزی سے بیڈ سے اترتے ہوئے گلے میں موجود دوپٹہ اپنے وجود کے گرد لپیٹتی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے فرخندہ بیگم کو پکارنے ہی لگی تھی کہ جبران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا اور اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ اب جبران کا تمام زور اس کے دوپٹے سے اس کا منہ بند کر دینے پر تھا، جبکہ کومپل خود کو چھڑوانے کے لیے جان توڑ مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی چیخیں بھی حلق میں ہی دم گھونٹ رہی تھیں، کیونکہ جبران نے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے جمایا ہوا تھا۔ آخر کار کومپل کی مستقل مزاحمت نے کام دکھا ہی دیا تھا اور وہ جبران کو ایک بار پھر پیچھے دھکیل کر بیڈ سے اترنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے بھی پیچھے دیکھے بغیر وہ اندھا دھند کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی۔ باہر آتے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے فرخندہ بیگم کو پکارا تھا، لیکن ان کی نیند بہت گہری تھی، ایسی گھٹی گھٹی سی پکار پر کبھی نہیں ٹوٹنے والی تھی۔ وہ فرخندہ بیگم کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن جبران نے ایک بار پھر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور کمرے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ نشے نے اس کا دماغ بالکل آؤٹ کر رکھا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا، کس کے ساتھ کر رہا تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس بار کومپل نے اسے خود پر گرفت مضبوط کرنے سے پہلے ہی پیچھے دھکیل دیا تھا،
اور سرپٹ اس جنگلے کو دھکیل کر اس ننھے سے باغیچے میں چلی آئی تھی جو باقی گھر سے ذرا الگ حصے میں بنا ہوا تھا۔ باغیچے میں رکھی بینچ پر چڑھ کر وہ چند فٹ کی دیوار چڑھ کر دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اس کے گھٹنے اور کوہنی بری طرح ہل گئی تھی۔ کچھ پل تو وہ اپنی جگہ گری کی گری رہ گئی اور اونچی آواز میں رونے لگی، لیکن پھر ہمت کرتی لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر لنگڑاتی ہوئی تیز تیز آگے بڑھنے لگی۔ اس وقت اسے اپنی عزت کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، جان کی تو ہرگز بھی نہیں۔ گھر کی یہ پچھلی گلی بہت سنسان اور اندھیری تھی۔ اس کے رونے میں شدت آنے لگی تھی، جسم کا جوڑ جوڑ ہل رہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنے اور کوہنی پہ نمی محسوس کر سکتی تھی جو اس کی تکلیف میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے کل رات سے اب تک صرف 2 ٹوس ہی کھائے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت اسے انتہائی نکاہت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن وہ سسکتی ہوئی چلتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ اپنی پھپھو کے گھر سے رات کے اس پہر یوں عزت بچا کر بھاگے گی، وہ بھی اس شخص سے جو بچپن سے لے کر کچھ دیر پہلے تک اس کی عزت کا محافظ تھا۔ کیوں خدایا کیوں؟ اس کی چیخ سنسان اندھیری گلی میں گونج کر رہ گئی تھی۔ سرد رات میں سنسان روڈ پر اکا دکا گاڑیاں موجود تھیں، انہی میں سے ایک میں وہ بھی موجود تھا، شہد رنگ آنکھوں پر نازک فریم کا چشمہ لگائے ہمیشہ کی طرح سنجیدہ سا۔ اسے دیکھتے کے ساتھ ہی کسی خاموش گہری جھیل کا گمان ہوتا تھا۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس نے بس لمحہ بھر کے لیے غیر ارادی طور پر کھڑکی سے باہر نظریں دوڑائی تھیں، لیکن سامنے نظر آتے تیزی سے گزر جانے والے منظر نے اسے چونکا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے گمان ہوا تھا وہ لڑکی کومپل تھی، اور وہ لڑکے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے سائیڈ رکھتا وہ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہتا کھڑکی سے پیچھے کی طرف دیکھنے لگا۔ گاڑی رکتی دیکھ کر وہ تینوں باش لڑکے بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ان کے نرگے میں کھڑی وہ لڑکی ہنوز چہرہ ہاتھوں میں چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ جیسی مضبوط چال چلتا ان باشیوں کے ٹولے کے سر پر پہنچا تھا، اس نے ان سوکھے سڑے لڑکوں پر اچھا خاصا رعب و دبدبہ قائم کر دیا تھا۔ اس کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر وہ سب خود ہی پیچھے ہو گئے تھے۔ ان پر ایک تیز نظر ڈال کر یوشا نے مدھم آواز میں اسے پکارا تھا۔ پکار میں ایک بے یقینی سی تھی، جیسے یقین نہ ہو کہ وہ کومپل ہی ہے۔ بھلا کومپل کاظمی رات کے 2:30 بجے سنسان روڈ پر کیا کر رہی تھی؟ کومپل؟ وہ اس آواز کو تو نہیں پہچان سکی تھی، لیکن اپنے نام کی مہذب پکار پر جیسے پھر سے جی اٹھی تھی اور تیزی سے پلٹی تھی۔ اپنے پیچھے یوشا الوی کو دیکھ کر اسے جہاں اطمینان ہوا تھا وہیں بے پناہ شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ کس حال میں کھڑی تھی وہ؟ یوشا جو تنگ نظروں سے اسے اس وقت اس حال میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، اسے خود میں سمٹتے دیکھ کر چونک سا گیا، پھر تیزی سے اپنا کوٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈال دیا۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر ان لڑکوں کو قہربار نظروں سے گھورنا نہیں بھولا تھا۔ بس کر جاؤ کومپل، یہ پانی پی لو، شاباش، یہ لو، پیو جلدی سے، 2 گھونٹ پی لو۔ فرخندہ بیگم سے ضد باندھنا الگ بات تھی، لیکن یوشا کو وہ کسی قسم کے نخرے نہیں دکھا سکتی تھی۔ اگرچہ وہ لوگ کزن تھے، لیکن ان کے درمیان بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک طرف یوشا الوی تھا، بلا کا سنجیدہ مزاج، تنہائی پسند، کم گوسا، کم گھلنے ملنے والا، تو دوسری طرف کومپل تھی جو مزاجاً کافی حد تک اس سے ملتی تھی۔ اس کے علاوہ خالص مشرقی ماحول کی پروردہ بھی تھی۔ اس نے تو اپنے بچپن کے منکوج عبران شیرازی سے بھی شادی کے بعد ہی کلام کیا تھا، پھر ازلی آدم بیزار یوشا سے کیا بے تکلفیاں پالتی۔ 2 گھونٹ پانی حلق میں اترا تو اسے اندازہ ہوا وہ بہت پیاسی تھی۔ گٹا گٹ بوتل میں موجود آدھے سے زیادہ پانی حلق میں انڈیل کر اس کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے تھے۔ نظریں چرا کر بوتل یوشا کو تھماتے ہوئے وہ بے حد مدھم آواز میں بولی تھی، مجھے گھر چھوڑ دیں۔ یوشا بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن کومپل کے لہجے کی قطعیت سے ظاہر تھا وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، سو ٹھنڈی سانس بھر کر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ کون سے گھر؟ سوال سے مراد کومپل کو اپنا گھر اور فرخندہ بیگم کا گھر تھا۔ میرا ایک ہی گھر ہے، کانپتی آواز میں کہنے کے بعد وہ ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ لب بھینچے یوشا کچھ وقت اسے دیکھتا رہا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر ہونک سے بیٹھے ڈرائیور کو کومپل کے گھر کا پتہ سمجھانے لگا۔ ڈرائیور یوشا سے اس کی نانی کے گھر کا ایڈریس سن کر چونک سا گیا۔ تو وہ لڑکی یوشا کی کچھ لگتی تھی، ایسے ہی نہیں آدم بیزار یوشا کو ہمدردی کا بخار چڑھا تھا۔ رات کے 3:30 بجے ہونے والی دستک نے سبھی کی نیند ڈسٹرب کر کے رکھ دی تھی۔ جہاں نعمت بیگم اور سنبل بیگم کے دل انجانے خدشات میں گھرے تھے، وہیں فراز صاحب کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلا تھا۔ بری طرح بڑبڑاتے ہوئے وہ داخلی دروازے تک پہنچے اور پھاڑ کھانے والے انداز میں
پہلے تو رات کے اس پہر آنے پر باتیں سنائیں، پھر کون پوچھ کر جواب سننے کی زحمت کیے بغیر ہی دروازہ بھی کھول دیا، مگر اپنے سامنے خوشبوئیں بکھیرتے لمبے چوڑے یوشا کو دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئے۔ کسی شادی یا فوتگی میں اس سے ملاقات ہو جاتی تو ہو جاتی، وہ یوں کسی کے گھر شاذ و نادر ہی جاتا تھا۔ اب جو ان کے گھر رات کے اس پہر چلا آیا تھا، نہ جانے کیا بات تھی۔ وہ لاکھ بد لحاظ تھے، لیکن یوشا کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کے آگے جامے میں رہنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ السلام علیکم ماموں۔ یوشا کی گمبھیر آواز کچھ فاصلے پر کھڑی سنبل بیگم اور نعمت بیگم تک پہنچی تو وہ دونوں بھی یوشا کی اس وقت آمد پر حیران پریشان سی سامنے آ گئیں۔ وعلیکم السلام، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ حیرانگی سے پوچھتے ہوئے فراز صاحب یکدم چونکے تھے۔ یوشا کے پیچھے چھپی کھڑی کومپل انہیں اب نظر آئی تھی۔ ایک تو وہ تھی ہی بہت چھوئی موئی، اوپر سے سکڑی سمٹی بھی رہتی تھی، پھر مقابل یوشا جیسا لمبا چوڑا شخص تھا جس کے آگے کچھ اور مشکل سے ہی نظر آتا تھا۔ کومپل؟ کومپل اس وقت؟ ہیں اپنی کومپل؟ کدھر؟ اس وقت واقعی کومپل ہے؟ یہ اس وقت ادھر کیا کر رہی ہے؟ فراز صاحب، سنبل بیگم اور نعمت بیگم تینوں ہی حیرت سے بڑبڑائے تھے۔ پھر سنبل بیگم نے اپنی حیرانی اور پریشانی پر قابو پاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر گھر کے اندر کھینچا اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کے روئے روئے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ ان کا دل خدشوں میں گھرنے لگا۔ کومپل کی حالت ان کے خدشات کو اور ہوا دے رہی تھی، جبکہ نعمت بیگم ناک پر انگلی دھرے سر سے پیر تک گھورتی نظروں سے کومپل کا جائزہ لے رہی تھی۔ گردن موڑ کر برہمن نظروں سے کومپل کو دیکھتے ہوئے وہ یوشا کے گلا کھنکارنے پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں چلتا ہوں ماموں، اللہ حافظ۔ لیکن کچھ بتا کر تو جاؤ، یہ تمہیں ملی کہاں؟ رات کے اس وقت تم اسے اس حال میں لائے ہو؟ جبران کہاں ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ فراز صاحب نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے تھے۔ اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، اس لیے میں بھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اللہ حافظ۔ وہ چٹتی سی ایک نظر کومپل پر ڈال کر کہتا وہ انہیں مزید کچھ کہنے یا پوچھنے کا موقع دیے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے انداز پر دل ہی دل میں اس پر بھڑکتے ہوئے فراز صاحب نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا اور جھٹکے سے مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کے سر پر پہنچ گئے، جس کی روح ان کے انداز پر فنا ہونے لگی تھی۔ کیا گل کھلا کر آئی ہو؟ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے وہ جیسے اپنے دانتوں کے درمیان اسے پیس رہے تھے۔ ابو ابو، وہ جلدی پھوٹ، کیا ہوا؟ ابو ابو مر گیا ہے کیا ابو؟ جلدی بول اس سے پہلے کہ میں تجھے کبھی کچھ بولنے کے قابل نہ چھوڑوں۔ اس کے بال مٹھی میں لیے وہ سخت برہم لگ رہے تھے۔ کومپل کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ایک بار اس کی سن تو لیں، بے بسی سے کہتے ہوئے سنبل بیگم نے اس کے بال چھڑوانے کی بیکار سی کوشش کر ڈالی تھی۔ اسی کی سننا چاہ رہا ہوں ملکہ عالیہ، یہی کہہ رہا ہوں آپ کی لاڈلی سے کہ پھوٹے کچھ۔ غصے میں ان کا خوبصورت نقوش سے سجا سرخ و سفید چہرہ ہمیشہ بہت خوفناک ہو جاتا تھا۔ بتاؤ کومپل، کیا ہوا ہے؟ اس کی پشت سہلاتے ہوئے انہوں نے اپنے محبت اور شفقت سے لبریز لہجے سے فراز صاحب کے تلخ لہجے کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ کومپل نے بھرائی نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھا تھا۔ ان کا محبت بھرا لہجہ اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار سی برسانے لگا۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا، بولنے کے لیے لب وا کیے مگر پھر بند کر گئی۔ وہ مجرم نہیں تھی، پھر بھی اسے اپنا آپ مجرم محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی اپنے کسی جرم کا اعتراف کرنے والی ہو۔ جبران نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ وہ چاہ کر بھی وہ بات نہیں بتا سکی تھی جس کی وجہ سے وہ گھر سے نکل کر بھاگی تھی۔ وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پتھر کی مورت بن گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے نعمت بیگم کی مورتی میں جان پڑی تھی۔ ہائے ہائے، کر دیا ہمارا منہ کالا، اے زمانے میں رسوا کر چھوڑا تو نے ہمیں۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے طلاق نہ لی اور نہ دی اور تو نے ہمیں شرمندہ کروا دیا پوری برادری کے سامنے۔ لوگ تھو تھو کریں گے کہ نعمت کی پوتی کو طلاق ہو گئی، نعمت کے نواسے نے طلاق دے دی۔ ہائے اللہ، آپ تو خاموش ہو جائیں۔ فراز صاحب یکدم ہی ہوش میں آتے دہاڑے تھے۔ نعمت بیگم دبک کر یوں چپ ہوئیں جیسے اب کبھی نہ بولیں گی۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ پوری بات بتاؤ۔ صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ کر انہوں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور لبوں سے لگا کر سلگا لی۔ بھری ہوئی سگریٹ کے کش لگا کر ان کے مزاج کی گرمی میں خاطر خواہ کمی آئی تھی۔ دونوں ہاتھ باندھے سر جھکائے سسکتے ہوئے اس نے تمام حالات بیان کر دیے تھے، لیکن وہ بات بیان نہیں کر سکی تھی جو اس کی عزت پر حرف کا باعث بنتی۔ فراز صاحب سے کچھ بعید نہیں تھا ابھی اٹھتے اور جبران کا قتل کر ڈالتے۔ سب کچھ جاننے کے بعد نعمت بیگم کے لب بدبدا کر رہ گئے۔
وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فراز صاحب کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی، اور جو چلانے کی کوشش کرتا گویا اپنی عزت کے جنازے کا خود ہی بندوبست کر ڈالتا، اور وہ اپنے ہی بیٹے سے ذلیل ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے گالی دیتے ہوئے کہا، اس کا تو حال میں ایسا کروں گا کہ ساری دنیا عبرت حاصل کرے گی، لیکن اس سے پہلے اس کی ماں کا دماغ ٹھکانے لگاؤں گا۔ کہتی تھی کہ لوگ حسد میں باتیں بناتے ہیں، میرے بیٹے نے تو شراب کو اصل میں دیکھا تک نہیں، پیے گا کیسے؟ اور بھی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ ہوا کیا؟ ارے میری کیا کروڑوں کی لاٹری لگی ہے جو ان مصیبتوں کو نمٹاؤں اور یہ دوبارہ میرے سر پر آ کر ناچنے لگیں۔ وہ 3 اور بیٹھی ہیں اور اب یہ بھی واپس آ گئی۔ کیا کروں میں؟ کوئی بھی تو ہاتھ بٹانے والا نہیں میرا، کیا کروں میں؟ پتہ تھی اس الو کے پٹھے کی حرکتیں تو بتا دیتی ہمیں، تاکہ صحیح وقت پر راستے الگ کر دیتے بچوں کے۔ اتنا خرچہ ہوا وہ الگ اور دنیا کے آگے تماشا الگ۔ یہ بچپن کے نکاح کے شوق جو چڑھے تھے آپ کو، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ فساد کی اصل جڑ تو آپ ہے۔ لاکھ روک رہا تھا میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن نہیں۔ میں نے تو تیرا بھلا ہی سوچا تھا۔ 4 پہاڑ ہیں، ایک پہلے ہی سرکا دیا تھا، صرف تیرے خیال سے۔ اس وقت فرخندہ کا میاں بھی زندہ تھا، ان کے حالات بھی اچھے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا یہاں اس کا میاں چٹ، وہاں سارے عیش بھی پٹ۔ میں نے تو بھلا ہی چاہا تھا بھائی، اس کا نصیب ہی اس کے رنگ کی طرح کالا نکلا تو میرا کیا قصور؟ نعمت بیگم آستینے چڑھا کر اپنے دفاع میں میدان میں اتر آئی تھی۔ کومپل کا رنگ بھی کھلتا ہوا گندمی تھا، لیکن سرخ و سفید رنگت کے حامل خاندان کے تمام لوگوں میں وہ سانولی سلونی لگتی تھی، اور یہ بات نعمت بیگم کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ بات بات پر اس کی رنگت پر چوٹ کرنا وہ نہیں بھولتی تھی۔ نعمت بیگم کے جواب پر فراز صاحب کہاں چپ رہ سکتے تھے؟ اب دونوں ماں بیٹا اپنی بحث شروع کر چکے تھے، جس کا ہمیشہ کی طرح کوئی اختتام نہیں ہونا تھا۔ بس یہ ہونا تھا کہ نعمت بیگم نے روتے ہوئے اپنے مرحوم میاں کو صدا لگانی تھی، یا فراز صاحب کو چیختے چلاتے ہوئے گھر سے نکل جانا تھا۔ گہرا سانس بھر کر سنبل بیگم نے اس کے کانپتے وجود کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور اسے لیے ان 4 بہنوں کے مشترکہ کمرے میں چلی آئیں۔ ان تینوں کی نیند بھی مثالی تھی، یا شاید وہ ایسے ماحول کی عادی ہو چکی تھی جب اگر شور شرابے کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو بھی جاتی تب بھی ڈھیٹوں کی طرح بستروں میں آنکھیں موندے پڑی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ تینوں کمبلوں میں گھسی ہوئی گہری نیند سوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں 2 پلنگ رکھے تھے، جن میں سے ایک پر کومل اور محمل لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ایک پر ایمل پڑی ہوئی تھی۔ سنبل بیگم نے ایمل کو سائیڈ پر کیا اور اس کے لیے جگہ بنائی، پھر دیوار کے قریب رکھی پیٹی سے رضائی نکال کر ہنوز کھڑی کومل کو خود ہی پکڑ کر لٹا دیا اور اس پر رضائی ڈال دی۔ کچھ پل وہ وہیں پلنگ کے سرے پر ٹکی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہیں، اور جب وہ خاموش آنسو بہاتے بہاتے غنودگی میں چلی گئی تو بوجھل سی سانس خارج کر کے اس کی پیشانی چوم کر اپنے آنسو حلق میں اتارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر وہ لفظی جنگ ہنوز جاری تھی۔ سر جھٹک کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح اپنے دل کا بوجھ خدا کی بارگاہ میں ہلکا کرنے لگی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے روشنیاں بکھیرتے گھر کو دیکھا اور مدھم سا مسکرایا۔ رات کے اس پہر ان روشنیوں کا مطلب وہ بخوبی جانتا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا تو توقع کے مطابق سامنے ہی انہیں پریشانی سے ٹہلتے پایا۔ رات کے اس پہر انہیں یوں اپنے انتظار میں چکراتے دیکھ کر اسے ان پر افسوس اور پیار دونوں آئے تھے۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں اس نے وقت دیکھا، رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ لمبی سی سانس بھر کر اس نے انہیں سلام کیا تو وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھیں چونک کر حال میں لوٹیں، اور اسے دیکھ کر گویا ان کی جان میں جان آئی تھی۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر وہ اس کے کشادہ سینے سے لگ گئیں۔ یوشا کی رہی سہی ناراضگی بھی ختم ہو گئی اور اس نے بازوؤں کا نرم سا حصار ان کے گرد بنا دیا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ پتہ ہے کتنی پریشان رہی میں۔ دیکھو ذرا وقت کیا ہو رہا ہے۔ اسے الگ ہوتے ہوئے وہ سخت خفا لگ رہی تھی۔ کچھ ضروری کام پڑ گیا تھا، آپ سو جاتی نا، کیوں جاگتی ہیں؟ میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں۔ گھر ہی لوٹوں گا جب بھی لوٹوں گا، اور کہاں جاؤں گا؟ انہیں لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھتا وہ اور آسان سے بول رہا تھا، لیکن جانتا تھا یہ سب کہنا فضول ہی تھا۔ وہ اپنے خوف سے مجبور تھیں اور کبھی نہیں بدلنے والی تھیں۔ شوہر کی بم بلاسٹ میں ہوئی ناگہانی موت نے انہیں اپنے اکلوتے سپوت کے لیے بہت حساس کر دیا تھا۔ کون سا کام پڑ گیا تھا؟ ان کا موڈ ہنوز بگڑا رہا۔ بس تھا کچھ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے ذہن کے پردے پر روڈ پر بکھری بکھری کھڑی کومپل کا عکس لہرایا تھا۔ کیا حالات تھے وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے فی الحال فریحہ بیگم کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔
آپ نے ڈنر کر لیا؟ بغور ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ وہ ان کا جھوٹ فوراً پکڑ لیتا تھا۔ فریحہ بیگم نے منہ بنا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ ان کے تاثرات سے مطمئن ہوتا انہیں بستر پر بٹھا کر پائنتی پر طے شدہ حالت میں پڑا کمبل کھولنے لگا۔ پھر انہیں کمبل اڑا کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھا ان سے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگا، اور جب ان کے تفصیلی جوابات ہوں ہاں کی شکل اختیار کرنے لگے تب ان کی پیشانی چوم کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف کر کے جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو کل وقتی ملازم کو یہاں وہاں چکراتے پایا۔ یہ وسیم نامی خاندانی ملازمین کا لڑکا یقیناً فریحہ بیگم کی وجہ سے نہیں سویا تھا، اور اب اس کے گھر لوٹنے پر اپنے جاگے ہونے کا یقین دلانے وہاں موجود تھا۔ السلام علیکم صاحب۔ وسیم کی نظر اس پر پڑی تو مرا مرا سا سلام کر ڈالا۔ نیند سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ واپس کوارٹر جانے سے پہلے گھر کی دیگر لائٹس بند کر دینا اور کل اپنی نیند پوری کر لینا، نرمی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وسیم کی آنکھیں پٹ سے پوری کھل گئی تھیں۔ نیند پوری کرنا یعنی کل کام سے چھٹی۔ جب وہ اس طرح کے مواقعوں پر اپنی نیند کی یا چھوٹی موٹی کوئی بھی قربانی دیتا تب یوشا بھی اس پر کوئی مہربانی کر ڈالتا تھا۔ وہ دھیمے مزاج کا نرم طبع شخص تھا۔ کم گو اور تنہائی پسند ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اسے مغرور سمجھا کرتے تھے، لیکن بہت نزدیک رہنے والے جانتے تھے وہ کیا تھا اور کیسا تھا۔ کام سے چھٹی کا سن کر وسیم جیسے کام چور میں کمال کی پھرتی سرایت کر گئی، اور اسی پھرتی میں تمام لائٹس بند کرتا وہ گویا سبک ہواؤں کے سنگ اڑتا ہوا اپنے کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو زیرو پاور کی مدھم روشنی میں اسے صوفے پر غیر آرام دہ حالت میں سوتا پایا۔ ٹائی اتار کر ہاتھ پر لپیٹتا یوشا اس کے قریب پہنچا تھا۔ کچھ پل خاموشی سے اس کے سوئے ہوئے حسین سراپے کو تکتے رہنے کے بعد اس نے جھک کر اس کا نازک وجود اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ عجیب سے احساس پر وہ چونک کر اٹھی تھی اور یوشا کو دیکھ کر دل سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی باہیں یوشا کے گلے میں ڈال دی تھیں۔ اتنی دیر کیوں لگائی تم نے؟ پتہ ہے میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ انداز نہ روٹھا تھا۔ یوشا مسکرا دیا اور نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ بیڈ پر لیٹنے کے باوجود نیہا نے اپنے بازو اس کے گرد سے نہیں ہٹائے تھے۔ یوشا ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے گویا فرصت سے اس کی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ بتاؤ نا اتنی دیر کیوں لگائی؟ واپسی کا وقت کیا تھا اور تم کب آ رہے ہو؟ کچھ ضروری کام تھا۔ یوشا کے جواب میں قطعیت تھی، گویا وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو کال کر کے ہی بتا دیتے۔ اپنا ایک بازو یوشا کے گرد سے ہٹا کر وہ اس کے ہلکے گھنگریالے بالوں سے کھیلنے لگی۔ مجھے دھیان نہیں آیا تھا، تم پریشان ہو رہی تھی تو کال کر لیتی۔ کندھے کے گرد سے اس کا دوسرا بازو اٹھا کر اس کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیتا وہ بولا تھا۔ کیسے کر لیتی؟ تمہیں پسند نہیں ہے نا کہ جب تم گھر سے باہر ہو تو تمہیں گھر سے غیر ضروری کالز کی جائیں۔ وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ مسکرا کر یوشا نے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ گڈ گرل، اب سو جاؤ، شاباش، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تو نیہا بھی سر ہلا کر سیدھی ہو کے لیٹ گئی، لیکن سوئی نہیں۔ جب یوشا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے فریش سا باہر آیا تو اسے ہنوز جاگتے دیکھ کر مختصر سانس بھر کر رہ گیا۔ بستر پر لیٹ کر اس نے ایک مسکراتی نظر نیہا پر ڈالی اور پھر آنکھیں موند لیں۔ اس وقت اس پر شدید تھکاوٹ حاوی تھی جو اس کے وجیح چہرے سے ظاہر تھی۔ تکیے پر سر رکھے نیہا کچھ دیر تک گردن موڑے اسے تکتی رہی، پھر دھیمی آواز میں اسے پکارا، یوشا۔ اس کی غنودگی میں ڈوبی آواز ابھری، آئی لو یو۔ نیہا نے مکمل طور پر اس کی طرف کروٹ کر لی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے یوشا کے لب مدھم سا مسکرائے تھے۔ آئی لو یو ٹو، وہ ہنوز آنکھیں موندے بولا تھا۔ نیہا بھی دلکشی سے مسکرا دی، لیکن نہ جانے اسے اچانک کیا یاد آیا جو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے دوبارہ یوشا کو پکارا تھا، یوشا۔ اس بار یوشا کی آواز پہلے سے زیادہ دھیمی تھی۔ میں نے نوٹ کیا ہے ہماری 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ میں نے ہی تمہیں پہلے آئی لو یو کہا ہے، تم نے کبھی پہلے نہیں کہا۔ اس کے کھوئے انداز میں کہنے پر دوسری طرف یوشا خاموش ہی رہا تھا۔ پھر یہ خاموشی اتنی طویل ہوئی کہ نیہا کو لگنے لگا یوشا سو چکا ہے، اور جب وہ یہ اندازہ ہونے کے بعد کروٹ بدلنے لگی تب یوشا گویا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں دانش انکل کی بات مان کر آفس جوائن کر لینا چاہیے۔ کیسی کیسی بے تکی باتیں سوچنے لگی ہو تم۔ اس بات کی وضاحت بنتی تو نہیں، مگر پھر بھی
میں نے کبھی پہلے اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم ہمیشہ پہلے کہہ دیتی ہو۔ پھر بھی اگر تمہیں شکوہ ہے تو اب سے روز رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد میں تم سے پہلے تم سے اظہار محبت کر دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ بات کے اختتام پر یوشا نے آنکھیں کھول کر اس پر ایک ناراض نظر ڈالی تو نیہا فوراً ہی وضاحت دینے لگی۔ آئی ایم سوری، نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہوں۔ وہ سچ مچ بہت پریشان سی لگ رہی تھی۔ یہ پریشانی یوشا کی کشادہ پیشانی پر سجے اس بل کی وجہ سے تھی جو اس کی ناگواری کا اظہار کرتا تھا۔ حالانکہ نہ یوشا نے کبھی اس سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور نہ نیہا اس سے زیادہ برداشت کر سکتی تھی، پھر بھی یوشا ایک بار پھر مسکرا دیا اور اس بار وہ بڑا کھل کر مسکرایا تھا۔ نیہا ایسی ہی تھی، اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ چلنے والی۔ جو بات اسے ناگوار گزرتی پھر دوبارہ کبھی نہیں چھیڑتی تھی، جو بات اسے خوشی دیتی اس کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ نیہا جیسی لڑکی کا اپنی زندگی میں شامل ہونا یوشا کو قدرت کا انعام لگتا تھا۔ اپنا بازو پھیلا کر کے یوشا نے اسے دعوت دی تو بے اختیار مسکراتے ہوئے وہ پرسکون ہوتی اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ تھینک یو میرے جیسے آدم بیزار شخص سے محبت کرنے کے لیے۔ خدا تمہارے جیسی ہمسفر ہر کسی کو عطا فرمائے۔ یوشا کی گمبھیر آواز نیہا کی سماعتوں میں اترتی اسے سرشار کر گئی تھی۔ تمہارا بھی شکریہ میری محبت کو قبول کرنے کے لیے، لیکن تمہارے جیسا ہمسفر کبھی کسی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تم ایک ہی ہو اور میرے ہو۔ یہ سب نیہا نے دل میں ہی کہا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کی نیند کا ستیہ ناش کر چکی تھی، مزید اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اپنا بازو یوشا کے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے بھی سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ کب تک سوگ مناؤ گی؟ اچھا ہوا کہ ایک شرابی انسان سے پیچھا چھوٹا۔ میری مانو تو شکرانے کے نفل ادا کرو۔ ایمل اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جو گمسم سی اسی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے اس سانحے کو، سبھی اپنی اپنی جگہ کافی حد تک سنبھل چکے تھے۔ فراز صاحب نے کومپل کے جہیز کا تمام سامان فریحہ بیگم کے گھر کے اسٹور میں رکھوا دیا تھا کہ ایمل کی شادی بھی اسی سال ہونی قرار پائی تھی۔ اسی سامان کو پالش وغیرہ کر کے جہیز میں دینے کا ارادہ تھا۔ خاندان والے اور محلے کے تمام جاننے والے بھی جتنی باتیں بنا سکتے تھے بنا چکے تھے۔ سبھی کچھ پہلے کی طرح ہو گیا تھا، بس کومپل تھی جس کی آنکھوں میں مستقل وحشت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ نعمت بیگم پہلے ہی نہ جانے کیوں اس سے چڑھتی تھیں اور اب طلاق ہو جانے کے بعد تو ان کی چڑ پر نفرت کا گمان ہونے لگا تھا۔ نعمت بیگم حسن پرست تھیں، انہیں کومپل کا دبتا ہوا رنگ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اوپر سے وہ وہم پالنے کی بھی شوقین واقع ہوئی تھیں۔ اکلوتے بیٹے کی ایک بھی اولاد نرینہ نہ ہو پانے کا الزام بھی وہ سنبل بیگم کے بعد اس کی ذات پر دھر دیتی تھیں کہ ہر بار وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے خدا سے بہن مانگ لیتی تھی اور خدا اس کی یہ معصوم دعا قبول کر لیتا۔ ان کی اپنی ہی نرالی منطقیں تھیں جس پر انہیں سمجھانا دیوار سے سر ٹکرانے جیسا تھا۔ لوگ بھولنے ہی نہیں دیتے، نہ بھول پاتی ہوں نہ سوگ سے نکل پاتی ہوں، بھیگی آواز میں کہتے ہوئے وہ دروازے پر ہونے والی دستک پر چپ سی ہو گئی تھی، جبکہ ایمل اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سر پر دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر اس نے کون پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے آتی فرخندہ بیگم کی کراری آواز نے اسے اور کومپل دونوں کو چونکا دیا تھا۔ منہ بنا کر ایمل دروازہ کھولنے لگی جبکہ کومپل اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے آتی بھاری پکار نے اس کے قدم زنجیر کر لیے تھے۔ اس کے مڑنے سے بھی پہلے جبران نے خود ہی اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا تھا۔ سانس روک کر کومپل نے اسے دیکھا تھا جو دیوانہ وار نظروں سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش تک رہا تھا۔ جبران کو اس وقت خود پر بے حد ترس آیا تھا۔ سب اسے الزام دے رہے تھے لیکن کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سب سے بڑا نقصان تو جبران نے خود اپنا کیا تھا، بہت بڑا۔ اس نے صرف کومپل کو نہیں، اپنے سکون کو، اپنی خوشی کو، اپنی بچپن کی محبت کو بھی کھو دیا تھا۔ لیکن وہ اس کا ازالہ کرے گا، وہ کومپل کو واپس حاصل کر لے گا۔ ہاں، وہ ایسا ضرور کرے گا۔ اس کے دماغ میں اس وقت آندھی مچی تھی۔ کب اس کی گرفت کومپل کے بازو پر سخت ہوئی تھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو جب کومپل کے منہ سے تکلیف سے سسکاری نکلی اور پیچھے سے ایمل اور فرخندہ بیگم نے بھی غصے میں اسے کومپل کا بازو چھوڑنے کے لیے کہا، تب ہوش میں آتا وہ اس کا بازو چھوڑ کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ اس شب کومپل کے بھاگ جانے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں اسے دیوار کے پار سے پکارتے رہنے کے بعد
ہنوز جھومتے ذہن کے ساتھ وہیں بینچ پر لیٹ کر ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا اور اگلے دن فرخندہ بیگم کے واویلے پر دن چڑھے ہی جاگا تھا۔ فرخندہ بیگم چیخ چیخ کر اسے کوستے ہوئے کومپل کی غیر موجودگی کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ جبران کے دماغ میں دھماکے ہوئے تھے۔ اسے سب کچھ یاد آتا گیا تھا اور وہ کھڑے کھڑے زمین میں گڑتا گیا تھا۔ بھاگم بھاگ وہ کومپل کا پتہ لگانے نکلا تو معلوم ہوا وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت جبران کی حالت عجیب تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کومپل کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ کچھ دن بعد وہ خود سے بھی چھپتا چھپاتا گلیوں کی خاک چھانتا رہا، لیکن وہ آخر کب تک یہ سب کرتا رہ سکتا تھا؟ کومپل کو دیکھنے کی خواہش بھی دل میں زور پکڑ چکی تھی۔ آج اچانک اپنے گھر پہنچ کر اس نے فرخندہ بیگم کو ساتھ لیا تھا اور فراز صاحب کے بے پناہ غصے سے واقف ہونے کے باوجود خود کو یہاں آنے سے روک نہیں سکا تھا۔ آئی ایم ویری سوری کومپل، بھرائی آواز میں کہتے ہوئے وہ صرف اسے ہی دیکھے جا رہا تھا جو نظریں زمین پہ گاڑے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ جبران کو نہ اس وقت پیچھے کھڑی اسے گھر واپس چلنے کے لیے کہتی ماں کا ہوش تھا اور نہ ہی نانی کا خیال تھا جو اپنے کمرے سے نکلتی اسے لان تان کر رہی تھی۔ کومپل سے کچھ بھی نہ کہا گیا، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اس کی ٹانگوں میں گویا جان ہی نہیں رہی تھی۔ بس سانس روک کے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی وہاں کھڑی رہی تھی۔ خدا کو مان، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ۔ گھر چل تو بیٹا، تیرا ماموں آ گیا تو تیرے ساتھ ساتھ میری بھی ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ فرخندہ بیگم پریشان نظریں گھر کے در و دیوار پر دوڑاتی اسے بازو سے کھینچنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ کومپل کچھ بولو، ڈانٹ لو، شکوے کر لو، مار لو مجھے، یوں چپ مت نہ رہو۔ دوبارہ اس کے قریب ہوتا وہ جھکا تھا، جس کی نظریں زمین سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں لکھی غم کی تحریر اس بے رحم شخص کو نہیں پڑھانا چاہتی تھی، لیکن اسے شاید اندازہ نہیں تھا اس کا پورا وجود ہی چیخ چیخ کر اس کے درد کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ سوری سوری، ارے تیرے سوری کہنے سے کیا ہماری کھوئی عزت بحال ہو جائے گی؟ جو نقصان ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نعمت بیگم ان کے قریب آ کر چیخی تھی۔ جبران نے بھنا کر ان کی طرف دیکھا اور بھڑک کر بولا، ہاں ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا اگر کومپل چاہے تو۔ آخر میں مدھم پڑتا وہ کومپل کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اٹھا چکا تھا۔ کومپل کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو پھیلتی چلی گئی۔ اس کی اس بے باکی پر جہاں نعمت بیگم نے ہائے کر کے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا، وہیں فرخندہ بیگم نے تمام قوت صرف کر کے اسے کومپل سے دور کیا تھا۔ بالکل ہی بے حیا ہو گیا ہے تو ہاتھ مت لگا اسے ورنہ تیرا ماموں تیرے ہاتھ توڑ ڈالے گا۔ ٹوٹے پھوٹے شرابی بیٹے کو میں اکیلی کیسے سنبھالوں گی؟ چل گھر چل، شاباش، مجھ پہ رحم کر۔ اب منتیں کر رہی ہے، تجھے ضرورت ہی کیا تھی اسے یہاں لانے کی؟ فرخندہ بیگم پر بھڑکتے ہوئے نعمت بیگم نے ایمل کو اشارہ کیا تھا کہ وہ کومپل کو کمرے میں لے کر جائے۔ مجھے لگا یہ معافی مانگنے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے ساری زندگی چھپا تو نہیں رہ سکتا تھا نا، لیکن یہ سب کر کے تو یہ معاملہ اور بگاڑ دے گا۔ گھر چل بنی، مہربانی کر، سب ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب۔ نعمت بیگم کو جواب دیتے ہوئے وہ اسے باہر کی طرف کھینچنے لگی، جو اس کمرے پر نظریں جمائے ساکت کھڑا تھا جہاں کومپل ابھی گئی تھی۔ یوشا کے سہارے اندر داخل ہوتے فراز صاحب اور ان کے پیچھے ہی آتی سنبل بیگم، فریحہ بیگم اور نیہا اس چکچک پر حیران پریشان سی اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے تھے۔ پھر فراز صاحب ہی زخمی ہونے کے باوجود حلق کے بل چلائے تھے۔ کچن کے دروازے پر کھڑی محمل اور کومل پہلے ہی انہیں دیکھ چکی تھیں، سو وہ دونوں پہلے ہی وہاں سے 9-2-11 ہو چکی تھیں۔ باقی نعمت بیگم اور فرخندہ بیگم کی حالت ایسی تھی جیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں۔ رہا جبران تو وہ لب بھینچے بہت اطمینان سے ان کی طرف پلٹا تھا، اور اس کا یہی اطمینان فراز صاحب کے غصے کو اور ہوا دے گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری میرے گھر میں آنے کی؟ کیسے ہمت ہوئی؟ بے شرم، بے حیا، نالائق، نکل جا میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ وہ چیخ رہے تھے اور نیہا تعجب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کافی چوٹیں بھی آئی تھیں۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہ اور فریحہ بیگم یوشا کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی تھیں، سو بر وقت انہیں ساتھ لیے ہسپتال چلے گئے تھے۔ زخمی ہونے کی وجہ سے ان سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کی آواز میں وہی دم خم موجود تھا۔ ماموں آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں بات کرتا ہوں اس سے، انہیں پلنگ پر بٹھاتے ہوئے یوشا بولا تھا اور پھر جبران کی طرف متوجہ ہوا تھا جس کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ کوئی شرمندگی نہیں تھی اس وقت اس کے چہرے پر۔
یوشا چونکہ کومپل کی بکھری بکھری حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے جبران کی ڈھٹائی پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ یوشا، اس سے بولو یہ نکل جائے میرے گھر سے، اپنی منحوس شکل غائب کرے ابھی کے ابھی۔ تمہیں شرم نہ آئی جو منہ اٹھا کر اسے یہاں لے آئیں؟ کیا ہوگا؟ کہا ہوگا چلو تمہارے لٹے پٹے ماموں کا تماشا دیکھتے ہیں۔ پلنگ پر بیٹھ کر بھی وہ گرجتے رہے، اور صرف گرجنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ جوتی اتار کر جبران کے رسید بھی کر ڈالی تھی، جس سے فوراً ہی سائیڈ کر وہ اپنا بچاؤ کر گیا تھا اور پھر مستقل بچاؤ کے لیے یوشا کے پیچھے پناہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نیہا کے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا۔ وہ 4 سال پہلے اس خاندان کا حصہ بنی تھی اور سب کے مزاج سے واقف بھی ہو گئی تھی، لیکن یوں کوئی جھگڑا ہوتا دیکھنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ فراز صاحب کے جوتا پھینکنے اور جبران کے یوشا کے پیچھے پناہ لینے پر اسے ہنسی آ گئی تھی، جسے اس نے کھانس کر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تیرے پٹیاں کیوں بندھی ہیں؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ نعمت بیگم سارے جھگڑے سے پرے بیٹے کی فکر میں ہلکان ان کے قریب چلی آئی۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اماں۔ فراز صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تو سنبل بیگم ہی مدھم آواز میں بولی تھی۔ پھر فریحہ بیگم نیہا اور یوشا کو پلنگوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کچن میں چلی گئیں۔ پھر کچھ دیر تک سب ایکسیڈنٹ کی بابت ہی بات کرتے رہے تھے، جبکہ جبران کی بےتاب نظریں کومپل کے کمرے کی طرف ہی بھٹکتی رہی تھیں، جسے یوشا اور نیہا دونوں نے نوٹ کیا تھا۔ اب اس سب کا کیا مطلب ہے بنی؟ خود بھی سکون سے رہو اور اسے بھی سکون سے رہنے دو۔ یوشا کی گمبھیر آواز پر جبران چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو اس کے پہلو میں ہی بیٹھا تھا۔ سوٹڈ بوٹڈ سا پلنگ پر ٹکا وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جبران کو اس سے حسد سا محسوس ہوا اور اسے حسد میں کوئی جواب دیے بغیر اس نے آنکھیں گھما کر نظریں دوبارہ کمرے پر جما دیں۔ یوشا اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ جبران شروع سے ہی ایسا الٹے دماغ کا تھا اور رہی صحیح کسر غلط سنگت نے پوری کر دی تھی۔ یہ ابھی تک یہیں بیٹھا ہے؟ کتنا بے غیرت ہے یہ، کتنا بے غیرت ہے، نکلتا کیوں نہیں تو یہاں سے؟ ایکسیڈنٹ کے بابت جب خوب بات چیت ہو گئی تب اچانک فراز صاحب کی نظر جبران پر پڑی اور ان کا غصہ اود کر آیا۔ باقی سب بھی یکدم ہی اصل موضوع کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولیاں بول رہا تھا، بس یوشا، نیہا اور سنبل بیگم تھے جو چپ چاپ بیٹھے اس لایعنی بحث سے اکتائے ہوئے اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ جب جبران نے کچھ ایسی بات کہہ دی تھی کہ وہ تینوں بھی چونک کر حیرت سے اسے تکنے لگے تھے۔ میرا کزن راضی ہے حلالہ کروانے کے لیے، پھر میں کومپل سے دوبارہ شادی۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ فراز صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی اس پر جھپٹ پڑے۔ جبران کچھ دیر تو ڈھیلے ڈھالے انداز میں اپنا کالر ان سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے تھپڑ اور گھونسوں سے بچتا رہا، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تب ایک ہی جھٹکے سے اس نے فراز صاحب کو خود سے دور کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھے کہ یوشا نے بروقت انہیں تھام لیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے سبھی حیران اس کی بدلحاظی پر فریز سے رہ گئے۔ پھر سب سے پہلے آگے بڑھ کر جبران کو جھانپڑ رسید کرنے والی فرخندہ بیگم ہی تھی، لیکن جھانپڑ مارتے ہوئے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ جبران کے چہرے پر ان کا ہاتھ نہ پڑے۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا غصے میں انہیں بھی ویسے ہی جھٹک دیتا۔ جبران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یوشا کی بھینچی آواز میں دبا دبا غصہ بھی شامل تھا۔ تم چپ رہو اور ہمارے گھر کے معاملات میں کچھ مت بولو۔ تم بڑے بڑے لوگ بس 2+2 کے مسئلوں میں گھرے ہی اچھے لگتے ہو۔ جب وہ اپنی ماں کا لحاظ نہیں کرتا تھا، ماموں کا احترام نہیں کرتا تھا، پھر یوشا کی کیا اہمیت رکھتا تھا؟ یوشا، گھر چلیں۔ ماحول کو سنگین سے سنگین تر ہوتے دیکھ کر نیہا کو گھبراہٹ ہونے لگی اور وہ یوشا کے کان میں دھیمی آواز میں بولی تھی۔ یوشا نے ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر فریحہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فریحہ بیگم بھی سر ہلا کر سب سے اجازت لیتی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں نا ماموں۔ کیا ساری زندگی کومپل کو گھر پر بٹھائے رکھیں گے آپ لوگ؟ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ پلیز میری بات مان لیں۔ میں نے کومپل کو بچپن سے چاہا ہے، میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر، نہ اسے رہنے دوں گا۔ فراز صاحب سے کسی بھی قسم کی معذرت کیے بغیر وہ دوبارہ اپنی ضد دہرا رہا تھا۔ فراز صاحب اس کی ڈھٹائی اور بے باکی پر اتنے دنگ ہو گئے تھے کہ اس بار غصہ ہونا بھی بھول گئے تھے۔ گھر سے باہر نکلتے یوشا اور نیہا نے جبران کا لفظ لفظ سنا تھا اور وہ بھی دل ہی دل میں اس کی ڈھٹائی پر اش اش کرتے دہلیز پار کر گئے تھے۔ جب یہ دفع ہو جائے تب مجھے بتا دینا۔ کیا سمجھا ہے میری بیٹی کو؟ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزماؤں گا میں؟
پاگل ہوں جو دوبارہ اسی کے حوالے کر دوں اپنی بیٹی کو، وہ بھی ایک ناجائز راستہ اپنا کر، وہ گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ایسے حلالے جائز ہوتے ہیں کوئی؟ بالکل ہی دین دھرم بھولے بیٹھا ہے یہ تو۔ حلق کے بل چلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ اس دوران انہوں نے جبران کو بے شمار گالیاں دے ڈالی تھی۔ غصے سے فراز صاحب کو گھورتا وہ فرخندہ بیگم کے ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک کر بھاری قدموں کی دھمک پیدا کرتا اچانک لڑکیوں کے کمرے میں چلا آیا تھا، جہاں ایمل ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے کچھ تلاشنے میں مگن تھی، جبکہ کومپل بیڈ پر بیٹھی خاموش آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر دونوں ہی چونک سی گئی تھی۔ کومپل پلیز اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا، میری محبت کے بارے میں سوچنا، ماموں کو سمجھانا پلیز کومپل، میں وعدہ کر رہا ہوں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، بس ایک بار اور اعتبار کر لو پلیز۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا وہ کچھ پل اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر بندے ہاتھ دوبارہ پہلو میں گرا کر ہاتھوں کی مٹھیاں بناتا وہ فیصلہ سنانے والے انداز میں یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا کہ تم ہاں کرو یا نہ کرو، میں تمہیں دوبارہ حاصل کر کے رہوں گا۔ آپ بھی سن لیں ماموں صاحب، میں کومپل کو دوبارہ حاصل کر کے رہوں گا، حلالہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ وہ چیختا چلاتا گھر سے نکل گیا اور پیچھے وہ تینوں عورتیں سر پکڑے ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ نعمت بیگم کے شوہر فیروز کاظمی 3 سال پہلے ہی رضائے الہی سے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نعمت بیگم کی 3 اولادیں تھیں، جن میں سب سے پہلے فریحہ بیگم تھی، پھر فراز صاحب اور سب سے چھوٹی فرخندہ بیگم تھی۔ فریحہ بیگم اور فرخندہ بیگم کی شادیاں تو نعمت بیگم خوب دیکھ بھال کر کھاتے پیتے گھروں میں کر چکی تھی، لیکن زندگی نے کچھ ایسے پلٹے کھائے کہ دونوں بہنوں کے حالات میں زمین آسمان کا فرق قائم ہو گیا۔ فرخندہ بیگم کے شوہر شادی کے چند سال بعد ہی اس دنیا سے چل بسے تھے اور فرخندہ بیگم کے تمام عیش بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے تھے۔ ساری جمع پونجی گھر کے اخراجات اور اکلوتے سپوت جبران کی پڑھائی میں خرچ ہو گئی تھی۔ جبران کچھ فطرتاً بگڑا ہوا تھا اور کچھ باپ کی غیر موجودگی نے بگاڑ دیا تھا۔ سر پر کوئی مضبوط ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹین ایج میں غلط سنگت میں پڑ گیا تھا اور سگریٹ سے لے کر شراب تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ یہاں وہ ذرا خوش قسمت بھی واقع ہوا تھا کہ گورنمنٹ اسکول میں اسے جاب مل گئی تھی اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی تنخواہ اینٹتا رہتا تھا۔ شاذ و نادر ہی اس نے اسکول کی عمارت کے اندر قدم رکھے تھے۔ تنخواہ اچھی خاصی تھی اور خرچے بھی بہت زیادہ نہیں تھے، مگر وہ اپنی تقریباً تنخواہ نشے میں اڑا دیتا تھا، جس کی وجہ سے گھر کے حالات سدھر کر نہ دیتے تھے۔ سوری، مس ٹائپنگ کی وجہ سے گورنمنٹ اسکول پڑھا گیا، گورنمنٹ اسکول کی جاب اسے مل گئی تھی۔ فراز صاحب بھی گورنمنٹ کے ملازم تھے، مزاجاً بلا کے غصیلے تھے، جبکہ سنبل بیگم سدا کی مشرقی عورت تھی، قدرے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، سو ساس اور شوہر کی تمام زیادتیاں صبر سے برداشت کرتی رہتی تھیں۔ پھر ایک کے اوپر ایک 4 عدد بیٹیوں نے انہیں اور جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فراز صاحب لاکھ بد مزاج سہی، لیکن ماں اور بہنوں کی بارہا منتوں کے باوجود کبھی شدید غصے یا مذاق میں بھی اولاد نرینہ کے لیے دوسری شادی کی حامی نہیں بھری تھی، اور ہر بار یہی جواب دے کر نعمت بیگم اور بہنوں کو خاموش کر دیا کرتے تھے کہ اولاد نرینہ نصیب میں ہوگی تو جو ہے اسی سے مل جائے گی، کیا گارنٹی ہے کہ دوسری آنے والی اولاد دے گی اور لازمی نرینہ اولاد دے گی؟ واقعی اس بات کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے مزاج کی تلخی سب کے لیے ہی یکساں تھی، یہی وجہ تھی کہ سنبل بیگم نے ان کے غصے کو کبھی دل پر نہیں لیا تھا۔ اب رہ گئی فریحہ بیگم تو ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا یوشا، جس کے لیے وہ بے حد حساس تھیں۔ یوشا شروع سے ہی ذہین تھا اور ذمہ داریوں کا احساس بھی اسے بخوبی تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ ٹین ایج میں ہی اس نے آفس کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باپ کی موت کے بعد بہت مشکلوں سے ہی صحیح، لیکن وہ اپنے باپ کا بزنس ڈوبنے سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور آج بڑی اپنے بزنس کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اور یہ یوشا کی خوش قسمتی ہی ٹھہری تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگ بہت مخلص تھے، جنہوں نے یوشا کے بچپنے کا فائدہ اٹھانے کے بجائے پوری ایمانداری سے اس یونیورسٹی کے نادان سے اسٹوڈنٹ یوشا کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ 4 سال پہلے ہی یوشا نے اپنے باپ کے ایک دیرینہ مخلص ساتھی دانش رئیسانی کی بیٹی نیہا سے شادی کر لی تھی، جو اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی۔ نیہا بالکل ویسی ہی تھی جیسی یوشا نے اپنی ہمسفر چاہی تھی۔ یوشا کی زندگی میں سبھی کچھ قابل رشک تھا، لیکن کچھ نہ کچھ کمی تو ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہے نا، سو ایک کمی یوشا الوی کی زندگی میں بھی تھی۔
وہ بیڈ پر سکون سے ٹانگیں سیدھی کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب دروازہ کھول کر فریحہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرا دیا اور ٹانگیں سمیٹ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالا اور ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ لفافہ دیکھ کر یوشا کے نقوش تن سے گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تم بہتر جانتے ہو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے۔ انہوں نے نیہا کو چھوڑنے کی شرط بھی نہیں رکھی۔ بس اتنی ڈیمانڈ ہے کہ وہ شادی کر کے اس گھر میں آئے گی۔ تم نیہا کو کہیں اور رکھ سکتے ہو۔ وہ ڈیفینس والا فلیٹ ہے نا، وہاں رہ لے گی نیہا۔ اس کے سرد تاثرات سے دانستہ نظریں چرائے وہ مگن سی بول رہی تھی۔ ان کی بات کو ایک چھناکے کی آواز پر بریک لگے تھے۔ ان سمیت یوشا نے بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں نیہا غم کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اس کے قدموں میں ٹرے اور کافی کے کپ گرے پڑے تھے۔ ان دونوں کے دیکھنے پر وہ لب بھینچتے ہوئے آنسو ضبط کرتی جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ یوشا ٹھنڈی سانس بھر کر دروازے سے نظریں ہٹا کر افسوس بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا جو ذرا پریشان نہیں لگ رہی تھی۔ تو کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ سنتی ہے تو سنتی رہے میری بلا سے۔ میری مان لے یوشا، اسے بے شک نہ چھوڑ، لیکن دوسری شادی کر لے، ہمیں کوئی وارث مل جائے۔ بے شک لڑکی ہو لیکن کوئی تو ہو۔ میں تو لڑکے کی ضد بھی نہیں کر رہی کیونکہ یہ چیز انسان کے بس میں نہیں، لیکن جو چیز بس میں ہے وہ تو کرے نا انسان۔ ابھی تجھے احساس نہیں ہو رہا لیکن بوڑھے ہونے کے بعد تیرا دل بھی چاہے گا کہ کوئی اولاد ہوتی، کوئی سہارا بنتا۔ بعد میں افسوس سے ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکے گا تو نے کہا تو کبھی اس کھوکھلی عورت کو نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، لیکن کچھ تو بھی میری مان لے۔ ماں ہوں تیری، کوئی غلط مشورہ تو نہیں دوں گی نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ آج ایک بار پھر اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوشا کے سپاٹ تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا ہر بار کی طرح وہ آج بھی ناکام ہی لوٹنے والی تھی۔ تجھے ماں سے زیادہ عزیز ہے وہ۔ اس کے سپاٹ تاثرات پر وہ غصے میں آتی یکدم چلائی تھی۔ مجھے آپ دونوں برابر عزیز ہیں۔ آپ مجھے اس دنیا میں لائی ہیں ممی، تو وہ ساری دنیا چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے۔ میں آپ دونوں میں سے کسی کو تھوڑا سا بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز مجھے ایسے امتحان میں مت ڈالا کریں جس میں میرے فیل ہونے کے امکان ہوں۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ رسان سے سمجھا رہا تھا لیکن وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جھوٹ مت بول، تیرے لیے سب سے بڑھ کر وہی ہے۔ اس کے لیے تو اپنی ماں کو دکھ دیتا ہے، اپنی ماں کی نہیں سنتا ہے۔ وہی ہے تیری سگی۔ بری طرح بھڑکنے کے بعد وہ چہرہ ہاتھوں میں دیے رو پڑی۔ پریشانی سے انہیں دیکھتا یوشا اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ 3 سال پہلے ڈاکٹرز نے انہیں نیہا کے بانجھ ہونے کی خبر سنائی تھی۔ تب سے تقریباً ہر 2 مہینے بعد یہ تماشا ضرور ہوا کرتا تھا۔ فریحہ بیگم بھی آخر کو نعمت بیگم کی ہی بیٹی تھی۔ اولاد کی اولاد دیکھنے کی انہیں بھی بڑی چاہ تھی۔ شروع کے عرصے میں وہ اتنی جذباتی نہیں تھی اور ایک امید کے سہارے نیہا کو لے کر مزاروں پر چلی جاتی یا کبھی کہیں سے دم کیا پانی لے آتی، جنہیں نیہا بغیر ناک بھوں چڑھائے پی لیا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ سب چیزیں بھی بیکار ثابت ہو گئی تب انہوں نے زور و شور سے یوشا کی دوسری شادی کے لیے لڑکیاں تلاشنی شروع کر دی تھی، لیکن یوشا تھا کہ مان کر نہیں دیتا تھا۔ ممی آپ۔ یوشا بھی بیڈ سے اتر گیا اور انہیں ساتھ لگانا چاہا لیکن انہوں نے اس کے بڑھتے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ اس سال یا تیری دوسری شادی ہوگی یا میری موت ہوگی۔ منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ یوں بولی تھیں جیسے دونوں باتوں میں سے کسی ایک کے لازمی ہونے کی خبر انہیں پہلے ہی دے دی گئی ہو۔ ممی بس بہت ہو گیا، صبر کر لیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد رہتے ہیں، قیامت تو نہیں آ جاتی نا۔ مجھے بتائیں، اگر نیہا کی جگہ میرے اندر کوئی کمی ہوتی تو کیا آپ تب بھی نیہا کو مجھ سے طلاق لے کر دوسری شادی کرنے کے مشورے دیتی؟ اس صورت میں بھی آپ صبر کرتی نا، تو اب بھی کر لیں۔ کیسے کر لوں جب میں جانتی ہوں سچ؟ تو کیسے صبر کر لوں؟ میرا دماغ پھٹا جاتا ہے یہ سوچ سوچ کر۔ ایک پل سکون نہیں ملتا۔ مجھے پوتا یا پوتی چاہیے ہر صورت۔ میں ان لوگوں کو بلا رہی ہوں کل گھر تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ دھمکانے کے انداز میں کہتی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگیں جب یوشا کی آواز پر رک گئیں۔ بلانا ہے تو بلائیے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس بار آنے والوں کو میں پہلے کی طرح مہذب انداز میں چلے جانے کو نہیں کہوں گا، بہت بدتمیزی سے پیش آؤں گا میں۔ بھینچی آواز میں انہیں ایک بھولا بھٹکا وقت یاد دلاتا وہ ان کے قریب سے گزر کر ان سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔
اب اس کا رخ ٹیرس کی طرف تھا۔ وہ ٹیرس پر پہنچا تو سامنے ہی اسے دیوار سے ٹیک لگائے لب سختی سے بھینچے روتے ہوئے پایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب پہنچا اور ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا۔ گال پر بہتے آنسو صاف کر کے نیہا نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ بے اختیار سسک اٹھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں یوشا نے اس کا چہرہ تھاما اور انگوٹھوں سے اس کے عارض نرمی سے صاف کیے۔ پھر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر نیہا کے لب بے اختیار پھیل گئے تھے اور اگلے ہی پل وہ یوشا کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا یوشا، نہ کبھی میرے سوا کسی اور کو چاہنا۔ اس کی بھرائی آواز میں اندیشے ہی اندیشے تھے۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ممی کی تو عادت ہے ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ آخر میں جھک کر اس سے پوچھنے لگا۔ پھیکا سا مسکراتے ہوئے نیہا نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ یوشا اس کے ساتھ تھا اور یوشا کی محبت اس کی طاقت تھی، جس کے سہارے وہ فریحہ بیگم کی جلی کٹی بھی برداشت کر لیا کرتی تھی۔ لیکن انسان ہی تھی، کبھی کبھی ضبط ٹوٹ بھی جاتا تھا، جیسے آج۔ تم میں آخر شرم کیوں نہیں ہے؟ کیوں میرے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی؟ کیونکہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ایک ماں کے احساسات بھی کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی تم۔ یہ سونا سونا گھر اپنی آسائشوں سمیت بھی مجھے چبھتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاتی وہ فریحہ بیگم کے اچانک سر پر آ کر چلانے پر گمسم سی رہ گئی تھی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مصروف سی نسیمہ ملازمہ نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنی برداشت کا مظاہرہ کرتی تھی وہ دن رات، اس چکچک کے باوجود بھی آگے سے کوئی الٹا جواب نہیں دیتی تھی۔ شاید اسی لیے صاحب انہیں نہیں چھوڑتے، ورنہ مردوں کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے دوسری شادی کا۔ دل میں سوچتی نسیمہ ٹھنڈی سانس بھرتی کچن میں چلی گئی، جبکہ پیچھے فریحہ بیگم ہنوز نیہا پر لفظوں کے تیر برسا رہی تھی۔ جب یوشا کے تیزی سے کمرے سے نکلنے پر چونک گئی تھی۔ نیہا کی دھندلائی آنکھوں میں بھی حیرانگی لہرائی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ ایسے اڑے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ فریحہ بیگم کی آواز پر وہ جو سیدھا داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا رک کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ماموں کے گھر جبران نے تماشا لگا رکھا ہے۔ اپنے کزن اور مولوی کو لے کر ان کے گھر پہنچ گیا ہے اور ماموں بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہیں۔ وہاں کوئی مرد نہیں ہے، سب پریشان ہو رہی ہیں۔ جلدی جلدی بتاتا وہ آگے بڑھ گیا تھا، جب فریحہ بیگم اور فریحہ بیگم کے پیچھے ہی نیہا بھی غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے باہر نکل آئی تھی۔ اسے گیراج سے گاڑی نکالتے دیکھ کر فریحہ بیگم نے بھی چلنے کی ضد پکڑ لی تھی۔ یوشا نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب وہ نہ مان کر دی تب ناچار ان کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اس وقت ان کے ساتھ بحث کا وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ فریحہ بیگم کے بیٹھنے کے بعد وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے یکدم رک گیا تھا۔ نظریں نیہا پر پڑی تھی، جس کی آنکھوں میں نمی دھوپ میں بڑی واضح چمک رہی تھی۔ حالانکہ وہ کوشش کر رہی تھی اپنے تاثرات نارمل رکھنے کی، لیکن دیکھنے والی آنکھ یوشا کی تھی۔ لب بھینچے یوشا نے اسے بھی بیٹھنے کے لیے کہا تو نیہا چونک کر دھیما سا مسکراتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیسے بھی حالات ہوں، جتنی بھی ایمرجنسی مچی ہو، یوشا اس سے لاپرواہ نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا پورا ٹبر جائے گا؟ نیہا کے بیٹھنے پر فریحہ بیگم بڑبڑائی تھی، لیکن بآواز بلند کچھ نہیں کہہ سکی تھی، شاید اس لیے کہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ بذات خود بھی اس ٹبر کا حصہ تھی۔ گھر کے آگے لگے رش کی وجہ سے یوشا مشکل سے گاڑی گھر کے دروازے تک لا سکا تھا۔ فریحہ بیگم اور نیہا کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے وہ گھر کے اندر پہنچا اور پھر پلٹ کر مجمع پر ایک تیز نظر ڈالی تھی۔ اس کی نظروں کی کاٹ کافی لوگوں نے محسوس کی تھی، لیکن ڈھیٹ بنے وہاں کھڑے رہے تھے۔ تماشے کا اینڈ بھی تو دیکھنا تھا سب کو۔ تماش بینوں کی اس ڈٹائی پر افسوس سے سر ہلاتا وہ اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ پلٹ کر اس نے دھاڑ سے دروازہ تماش بینوں کے منہ پر بند کیا اور ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی تھی جو یقیناً جبران کا وہی کزن تھا جو حلالہ کروانے کے لیے راضی ہوا تھا۔ شکل صورت تو ٹھیک تھی، لیکن چہرے سے جھلکتی خباثت نے یوشا کا خون کھولا دیا تھا۔ دیدے پھاڑے وہ صحن میں ایک طرف سہمی کھڑی تینوں لڑکیوں کو جیسے گھور رہا تھا، اس پر یوشا کا دل چاہا گھونسے مار مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالے۔ کثرت نوشی کی وجہ سے سرخ پڑتی آنکھیں، پان کا بھی شوقین لگتا تھا جو منہ بھی لال ہو رہا تھا۔ شادی کی شاید بہت خوشی تھی محترم کو، جو سفید رنگ کا کڑکڑاتا ہوا سوٹ بھی پہن رکھا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر یوشا نے جبران کو دیکھا تھا جو لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ ایک کمرے کے بند دروازے پر زور و شور سے ہاتھ مار رہا تھا۔
اور کومپل کو پکار رہا تھا۔ یقیناً اس کمرے میں کومپل بند تھی۔ یوشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ جبران اس قدر ڈھیٹ واقع ہوا تھا کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود نشے سے تو کیا باز آنا تھا، الٹا ماموں صاحب کے گھر نشے کی حالت میں ہی چلا آیا تھا کہ اس کے جو جوہر وہ دیکھنے سے محروم رہ گئے تھے وہ بھی دیکھ لے۔ جبران سے نظریں ہٹا کر یوشا نے تمام خواتین کو دیکھا تھا جو نعمت بیگم سمیت ہراساں سی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آپ سب کمرے میں جائیں۔ یوشا کی آواز شاید پہلی بار اتنی بلند ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی نہیں جائے گا، پہلے نکاح ہوگا، سنا تم نے؟ نکاح سے پہلے کوئی یہاں سے نہیں جائے گا۔ جھٹکے سے پلٹ کر جبران نے اپنے قدموں کے قریب رکھی شیشے کی بڑی سی بوتل اٹھا کر خواتین کی طرف بڑھتے ہوئے لہرائی تھی۔ یوشا چونک گیا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ خواتین ابھی تک صحن میں کیوں جمع تھیں۔ آگے بڑھ کر یوشا نے ایک ہی جھٹکے سے جبران سے وہ بوتل چھین لی تھی اور اسے کمرے سے دور دھکیل کر ایک بار پھر خواتین کو کمرے میں جانے کے لیے کہا تو وہ سب ایک طرف کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ نیہا اپنی جگہ اتنی شاک تھی کہ سب کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکی تھی اور جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ تو سنبل بیگم نے جب پلٹ کر اس کی کلائی تھامی تو وہ چونک کر ہوش میں آتی ان کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں جانے کے مختصر عرصے تک بھی اس کی نظریں جبران پر ہی جمی رہی تھیں، جب چیخنے کے ساتھ رو بھی رہا تھا اور کافی قابل رحم لگ رہا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، تم ہمارے مسئلے نہیں سمجھ سکتے، تم ہمارے احساسات نہیں سمجھ سکتے، نکل جاؤ یہاں سے، تم امیر احساس سے عاری ہوتے ہو، نکل جاؤ، جاؤ نکل جاؤ۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے یوشا کو دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا جو اپنی جگہ جم کر کھڑا سرد ناگوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یکدم جبران کی جاؤ جاؤ کی رٹ سے اکتا کر وہ جبران کے کزن اور اس کے پہلو میں کھڑے مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا جو سینے سے رجسٹر لگائے کافی حیران سے کھڑے تھے۔ یہ ہوش میں نہیں تھا، تم تو ہوش میں تھے نا، پھر منہ اٹھا کر کیوں چلے آئے؟ بہت شوق ہے شادی کا؟ کزن کو گھورتے ہوئے اس نے داخلی دروازہ جھٹکے سے کھولا اور بغیر زبان سے کہے اسے نکل جانے کا اشارہ کر دیا۔ بغلیں جھانکتا ہوا کزن آئیں بائیں شائع کرتا کمرے سے نکل گیا۔ تب مولوی صاحب بھی گلا کھنگارتے ہوئے اپنی صفائی دیتے ہوئے گھر سے نکل گئے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ نکاح بل جبر کروایا جا رہا ہے۔ سر جھٹک کر یوشا نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا جو دوبارہ کمرے کے بند دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اب آلتی پالتی مارے بیٹھا دوبارہ کبھی شراب نہ پینے کے وعدے کر رہا تھا۔